اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی 2 آیات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی انسان صدق دل کے ساتھ اس کا معمول بنا لے تو پوری زندگی کے اندر کبھی کوئی انسان نہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، رزق کی ٹینشن، کاروباری ٹینشنیں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے کوئی تنگ دستی آتی ہے، وہ اس عمل کو کر لیتا ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ان 2 آیات کے اندر اتنا راز چھپا ہے۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کے ان آیات کا وظیفہ کرے، صرف 7 مرتبہ ان 2 آیات کو پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھو۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھ دیا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر گئے، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے پر۔ جب 7ویں پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا تھا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی، ایک دروازہ کھلا، تو میرے نبی جبرائیل امین اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچتے تھے۔ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا آج تک نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ جو اس میں سے فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو جب وہ فرشتہ آیا، وہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا۔ یہ قرآن کی 2 آیات تھیں اور ان آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی تھیں۔ ایک نماز کا تحفہ تھا، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا، اور ایک یہ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں تھیں۔ تو محترم ناظرین، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، اس کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ معراج شریف پر اللہ پاک نے خود اپنے پاس بلا کر یہ عمل دیا ہے۔ یہ 2 آیتیں اللہ پاک نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دی ہیں۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گمسم ہو جاؤ، دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ آپ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو، وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے ملے گا۔ تو سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ ایک دفعہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو محترم ناظرین، یہ ایک مکمل جامع دعا ہے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، یہ مکمل ایک جامع دعا ہے۔
ایک روایت کے مطابق قرآن مجید میں یہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو زیادہ طاقتور ایک دلائل ہے کتاب و سنت کی روشنی سے، علماء کرام کی روشنی سے، تو وہ ہے سورہ بقرہ کی 2 آیات جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، رات سونے سے پہلے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ طاق عدد میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں۔ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے اور درمیان میں 7 مرتبہ آپ نے یہ سورہ بقرہ کی 2 آیات آپ نے پڑھ لینی ہے۔ زبانی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر پڑھ لیں، کوشش کریں کہ اس کو زبانی یاد کرنے کی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ خدا کی قسم رحمت کا یہ سمندر ہے اور اس کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ جو ان 2 آیات کو جانتا ہے، جو اس کے اوپر غور کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ چل سکتا۔ تو محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہے اس سورہ مبارکہ کی شکل میں۔ ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے اور آپ نے سونے سے پہلے اس کا معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے تھے، وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیتیں نہیں پڑھ کر سوتا۔ محترم ناظرین، کوئی بھی عمل کرے تو نماز لازمی پڑھا کرے، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا ہوگا۔ تو اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی۔ میرے بھائیوں، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ صرف آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ نے کبھی کوئی نماز پڑھی ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جنت مل جائے گی، آپ دھوکے میں ہیں۔ آخرت میں جب آنکھ کھلے گی تو پھر پتہ چلے گا۔ اپنی آخرت کو سنوار لو، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس میں عیاشی ختم کر دو۔ عیاشی آخرت میں ہوگی، آخرت میں صرف عیاشی ہی ہے، اس میں کوئی عبادت نہیں ہوگی، صرف عیاشی ہی ہوگی۔ تو آپ اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائے اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو ناظرین، قرآن پاک میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ، اس آیت مبارکہ کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔